بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کے نئے افسانوی مجموعے فرشتہ نہیں آیا سے ایک حکایت پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے کس کا نام۔ وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ شام سے ذرا پہلے ایک شخص ایک پیالہ لے کر پہنچا۔ سب ایک طرف ہٹ گئے۔ پیالہ پیش کرنے والے نے کہا، یہ پانی مرتے آدمی کو بچا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے گھونٹ کے بعد مریض کسی شخص کا نام لے۔ جس کا نام لیا جائے گا اس کے گھر میں ماتم اور تمہارے گھر میں جشن شروع ہو جائے گا۔ یہ بولنے سے قاصر ہے، اس کا بھائی بولا۔ پہلا گھونٹ پیے گا تو بولنے بھی لگے گا، پیالہ لانے والے نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کا بھائی چپ ہو گیا۔ ڈر گئے ہو؟ کیا تم نے اس کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے یا اس کی جوان بیوی پر نظر رکھتے ہو؟ میں واقعی ڈر گیا ہوں، مگر ڈرنے کی وجہ وہ نہیں جو تم نے بیان کی۔ ہمارا باپ مرا تو بھائی جان کی عمر 15 اور میری صرف 2 سال تھی۔ اس نے مجھے باپ کی طرح پالا ہے۔ اگر اس نے پہلا گھونٹ پیا اور بولنے لگا اور سب سے پہلے اپنے مسیحا کو اس نے پکارا، تمہارا نام لے دیا، تو یہ میرا نام نہیں جانتا، میرا نام کوئی بھی نہیں جانتا۔ جانتے ہو کوئی شخص مرتے وقت کیا دیکھ اور سوچ رہا ہوتا ہے؟ یہ تو مرنے والا ہی بتا سکتا ہے، چھوٹا بھائی منمنایا۔ اس سوال کا تعلق مرنے والے سے نہیں، اس کے بچانے والوں سے ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ اگر پاس کھڑے لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ مرنے والا کیا دیکھ سوچ رہا ہے تو وہ اس کو بچانے والے نہیں، اس کی موت کی خواہش یا انتظار کرنے والے ہوتے ہیں۔ زندہ آدمی دھوکہ دے سکتا ہے، مرنے والا نہیں۔ مرنے والے کے سرہانے کھڑے ہوئے بھی اسے دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے۔ تمہیں واقعی یہ معلوم نہیں کہ تمہارا بھائی اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ شاید یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں بچ گیا تو مجھ سے بڑی بہن کی شادی جلد کرے گا اور اپنے بڑے بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجے گا۔ چھوٹے بھائی نے خجالت کے احساس سے کہا، یہ تو تمہارے ڈر اور بزدلی کا اظہار ہے۔ تم گھبرا رہے ہو کہ اگر یہ مر گیا تو تمہیں بہن اور بھتیجے کی ذمہ داری اٹھانا پڑے گی۔ مرنے والا کچھ نہیں سوچتا، صرف دیکھتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے مرنے والوں کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ آدمی کے ہاتھ پاؤں سے لے کر سر کے بال تک سب سوچتے ہیں، صرف آنکھیں نہیں سوچتی۔ وہ ایک ہی کام کرتی ہیں، اس لیے کبھی غلطی نہیں کرتی۔ کیا میں پیالہ اس کے منہ سے لگا دوں؟ پیالہ لانے والے نے کہا۔ ایک بات تو بتاؤ، تم نے جادوئی پانی تو بنا لیا، اس کے ساتھ انوکھی شرط کیوں رکھی؟ یہ شرط میں نے نہیں رکھی، میں نے محض دریافت کی ہے۔ تم بھی اگر چل پھر کر دیکھو تو تم پر کھلے کہ موت اور زندگی ایک چکر کی مانند ہے۔ تم پانی پیتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پانی کو تم مردہ سمجھتے ہو۔ مرتے شخص کے لیے پانی کا اثر اور مطلب وہ نہیں جو ایک زندہ پیاسے شخص کے لیے ہے۔ خیر، یہ باتیں اس وقت تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بھائی پتہ نہیں کس کا نام لیں، بھائی کو کن لوگوں نے تکلیف پہنچائی۔ ہاں، یاد آیا، چھوٹے چچا نے ابا کے مرنے کے بعد ان کو ایک بار گالی دی تھی۔ بھائی ساری رات سو نہیں سکے تھے۔ بھائی نے سیدوں کو ووٹ نہیں دیا تھا تو انہوں نے ایک بار بیچ سڑک کے بھائی کو روک کر برا بھلا کہا تھا، تو بھائی نے بد دعا دی تھی، تمہیں وہی خدا پوچھے جس نے تمہیں سید بنایا اور تم فرعون بن گئے۔ اور ہاں، ایک بار میں نے بھائی سے بدتمیزی کی تھی جب انہوں نے رات دیر سے گھر آنے پر مجھے ڈانٹا تھا، مگر میں نے اگلی صبح ہی معافی مانگ لی تھی۔ کیا مرتے وقت بھی آدمی اپنے دشمنوں کو یاد رکھتا ہے یا دوستوں کو؟ دوسروں کی زیادتیوں کو معاف کرنے کے بارے میں سوچتا ہے
یا بدلہ لینے کا؟ بدلہ تو زندگی سے بھرپور شخص لینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے مرتے وقت کوئی شخص صرف اپنی زیادتیاں یاد کرتا ہو اور خدا سے معافی طلب کرتا ہو۔ جسے اپنی زیادتیاں یاد آئیں وہ دشمنوں کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ موت سے بڑھ کر بھی کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے دشمن کے آگے چھوٹے موٹے دشمن کہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ آدمی کے دل پر کون سے نقش ایسے ہیں جو موت کی آہٹ پا کر بھی نہ مٹتے ہوں؟ تم ڈر رہے ہو۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ مرتے وقت آدمی صرف دیکھتا ہے، اور دیکھنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہی کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کے چہروں کی فکر مندی دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ نہیں، لگتا ہے تم نے کبھی کچھ دیکھا نہیں، صرف سوچتے ہو۔ سوچنے والا پریشان رہتا ہے اور دیکھنے والا خاموش۔ تم پریشان ہو اور تمہارا بھائی خاموش ہے۔ ابھی تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرا بھائی کیا سوچ رہا ہے۔ پوچھا تھا، پھر یہ تمہیں بتایا بھی کہ صرف آنکھیں نہیں سوچتی۔ مرتے وقت آدمی کا ذہن آنکھ بن جاتا ہے اور بدن ذہن بن جاتا ہے، اور وہ سب دیکھتا ہے جو تھا، جو ہے اور جو ہوگا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد کیا دیکھنے کو باقی رہ جاتا ہے؟ میرے پلے کچھ نہیں پڑا۔ تمہارے پلے سب پڑے گا کبھی۔ وہ کانپ اٹھا۔ اس وقت کیا سوچ رہے ہو؟ میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی کس تکلیف میں ہیں۔ ان کی آنکھیں بجھی ہوئی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی کس کا نام لیں گے۔ بھائی تو دیالو ہیں، پر سنا ہے موت کا فرشتہ آدمی کو 2 لمحوں کی مہلت دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس کی آخری خواہش۔ یہ بھی سنا ہے کہ موت کے فرشتے کی صورت دیکھ کر آدمی خواہش نہیں کرتا، کوئی بات بے ساختہ کہتا ہے۔ بھائی بتایا کرتے تھے جب ابا کی موت ہوئی تھی تو ان کے منہ سے جو آخری لفظ ادا ہوا تھا اس کے بارے میں سب کی رائے الگ الگ تھی۔ اماں کہا کرتی تھیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد سب بچوں کے نام لیے تھے، پر بھائی کہتے تھے انہوں نے کسی ایسی زبان کا لفظ بولا تھا جسے انہوں نے کئی لوگوں سے پوچھا، کتابوں میں دیکھا، پر انہیں اس کا مطلب نہیں ملا۔ شاید انہوں نے موت کے فرشتے کی کسی بات کا جواب دیا ہوگا جس کی زبان پنجابی یقیناً نہیں ہوگی۔ فرشتے کون سی زبان بولتے ہیں؟ بھائی فرشتے سے کم تھوڑی ہیں۔ پر موت کا فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی سب کو معاف کر دیں۔ تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ تم ڈر رہے ہو کہ کہیں تمہارا نام نہ لے دیں۔ تمہیں یہ ڈر نہیں کہ اگر دیر ہو گئی تو تمہارے بھائی موت کے منہ میں جا سکتے ہیں؟ جی، آپ جلدی سے۔ نہیں، آپ مجھے دیں، میں ان کے منہ سے اللہ کا نام لے کر پیالہ لگاتا ہوں۔ اس نے پہلا گھونٹ پیا، آنکھوں میں ہلکی سی چمک پیدا ہوئی۔ چھوٹے بھائی پر کپکپی طاری تھی۔ کاش اس کے کانوں میں کوئی روئی ڈال دے، اس نے شدت سے خواہش کی۔ اس کے بعد دوسرے گھونٹ پینے کی نوبت ہی نہ آئی، اس نے اپنا نام لیا تھا۔ شکریہ۔